تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ تحریم میں ایک بات کہی، اور یہ آیت آپ لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں، اور وہ آیت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں کہی؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہم ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہم اپنی آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ گئے کافی ہے، اپنی آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہم ان کی تربیت ایسی کریں کہ بڑے ہونے کے بعد وہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ نہ بھولیں، زندگی کا مقصد نہ بھولیں، اسلام کا طریقہ نہ بھولیں، نبی کی تعلیمات نہ بھولیں، اپنا مسلمان ہونا نہ بھولیں۔ وہ تربیت بچپن سے ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب دنیا کے اندر کسی بچے کو بھیجتے ہیں نا، تو حدیث میں کے اندر کہا گیا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دنیا کے اندر فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ دین اسلام۔ فطرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، یہ فطرت ہے۔ فطرت پر ہی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ہر بچے کو، چاہے وہ کسی غیر کے گھر میں پیدا ہو، لیکن فطرتاً اللہ تعالیٰ جب دنیا کے اندر بھیجتے ہیں اسلام پر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں باپ اگر اس کی یہودی ہوتے تو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ نصرانی ہوتے تو نصرانی بنا دیتے ہیں، ماں باپ کچھ اور ہوتے مجوسی ہوتے تو وہ بنا دیتے ہیں۔ ایسا کیوں کہا؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچہ ایسا بن جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے؟ ماں باپ بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس حدیث کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ آپ کا بچہ اگر بگڑ گیا تو پھر آپ سے سوال ضرور ہوگا کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ بچہ بگڑ گیا، آپ نے اس کی تربیت کیوں نہیں کی؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، نیچے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اگر میں کہوں اس دنیا کے اندر سب سے قیمتی شے آپ کے لیے کیا ہے، تو ہر کوئی کہے گا ہماری اولاد، یا کوئی کہے گا کہ نہیں اولاد فالتو چیز ہے، یہ سب ضرورت نہیں ہے، میری بلڈنگ سب سے اہم ہے، میری گاڑی سب سے اہم ہے، میری دولت سب سے اہم ہے۔ کوئی کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ ہر کوئی کہے گا میرے لیے میری اولاد سب سے اہم ہے، اور ہوتا بھی ایسا ہی، چاہے آدمی زبان سے نہ بھی کہے، مگر پھر بھی آدمی کے نزدیک، ہر ماں باپ کے نزدیک اولاد سب سے اہم ہے۔ میں مثال دوں آپ لوگوں کو، سمجھاؤں ذرا اس چیز کو کیسے، پریکٹیکل سمجھاؤں۔ دیکھو ایک آدمی کہیں جاب کرتا ہے آفس میں، 2 تاریخ 3 تاریخ یا 1 تاریخ کو اس کو سیلری ملتی ہے نا، اس کو سیلری ملی ہے نا، آن لائن پیمنٹ نہیں ہوا، کیش کی شکل میں باس نے کیا کیا، گڈی دے دی ہے نا، کہا کیش بھائی ہے لے لو تم سے، ٹھیک ہے، گڈی کیا کہ اپنے ڈرا میں رکھ دیا، اپنی ٹیبل سے جب اٹھا تو گڈی وہیں پر بھول گیا پیسوں کی۔ اب وہ آدھے راستے میں آیا، اس کے بعد خیال ارے پیسہ تو وہی بھول گیا، دولت جس کے واسطے محنت کرتا ہوں وہ سیلری تو وہی بھول گیا میں ڈرا کے اندر۔ اب وہ یو ٹرن کرنے والا ہے کہ بھائی پھر سے آفس جاؤں اور اپنا پیسہ لے کر کے آؤں۔ جیسے وہ یو ٹرن، کیونکہ مہینے بھر کی محنت کا صلہ اس کا وہاں پر ہے، بہت اہم ہے، ہر شخص کو محبت ہوتی ہے اس سے بھی، محنت کا پھل ہے۔ اب بیچارہ گھومنے والا ہے کہ اچانک گھر سے کال آیا کہ بیٹی جو ہے وہ گر گئی ہے سیڑھیوں سے، خون نکل رہا ہے، بہت رو رہی ہے۔ اب مجھے بتائیے وہ آدمی کہاں، دولت کے پاس جائے گا یا گھر جائے گا؟ گھر جائے گا۔ ہر شخص یہی کرے گا کہ وہ تو بعد میں کر لوں گا، میری بچی گر گئی۔ آدمی گرچہ دولت کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، لیکن زندگی کی سب سے بڑی چیز ہر انسان کے لیے اس کی اولاد ہوتی ہے۔ ہاں، اور آدمی محنت کرتا کس کے لیے؟ اکثر لوگ اللہ ماشاءاللہ شاید دنیا میں کوئی ہو آلے نرالے، ورنہ اکثر لوگ جب محنت کرتے ہیں تو کیوں؟ میرے بچے اچھے سے پڑھیں، میرے بچے اچھے سے کھائیں، میرے بچے اچھے سے رہیں۔ ایک شخص آپ محسوس کریں اس چیز کو، جب دن بھر ایک پینٹر پینٹ کر کے
ایک کوئی فرنیچر کا کام کرنے والا فرنیچر کا کام کر کے، ایک پڑھانے والا پڑھا کر کے، ایک دکان پر کام کرنے والا دکان پر کام کر کے، تھکا مادہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے نا، اور اس کی اولاد جب ابو کہہ کر کے، پپا کہہ کر کے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے نا، تمام تھکان دور ہو جاتی ہے۔ ہاں، تمام تھکان دور ہو جاتی، تمام جو سستی ہوتی دور ہو جاتی۔ میری اولاد، انہی کے لیے تو آدمی جب تک اولاد نہیں ہے خود کے لیے جیتا ہے، اولاد ہونے کے بعد زندگی کا اکثر حصہ ان کے لیے جیتا ہے، ان کے لیے اپنے باس کی ڈانٹ سنتا ہے، ان کے لیے زندگی میں دھکے کھاتا ہے، ان کے لیے تمام چیزیں کرتا ہے۔ میں یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ میں باتیں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہی اولاد کل قیامت کے دن جب آپ کی نظروں کے سامنے جہنم کی آگ میں جائے گی تو بلا بتائیے پھر آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ بس میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جس اولاد سے آپ کو اتنا لگاؤ ہے کہ ذرا سا چرکا لگ جائے، ذرا سی تکلیف ہو جائے، آپ تڑپ اٹھتے ہیں، ماں تڑپ اٹھتی ہے۔ یہی اولاد جب دہکتی ہوئی آگ میں داخل کی جائے تو پھر کیا منظر ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہاں، جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود صرف نہیں اپنی آل اولاد کو بھی۔ تمہیں محبت ہے نا، تم مہربان ہو اپنی اولاد پر، تمہیں لگاؤ ہے نا، ذرا سی تکلیف میں تڑپ جاتے ہو نا، تو ابھی بتا دے رہا ہوں، رب ذوالجلال کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میں مختصراً، بڑی لمبی چوڑی بات نہیں، ایک دو ٹپس آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ خواتین بھی نیچے ہیں، آپ لوگ بھی ہیں، والدین پیرنٹس سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھو، آپ سب سے پہلے خود اچھے بنو، اللہ کے واسطے آپ خود اچھے بنو۔ میں نے سمر کیمپ کے اس میں محسوس کیا، ہم نے اعلان بھی کیا تھا کہ 9:30 9:30 بجے بچوں کو بھیج دینا۔ کتنے سارے پیرنٹس ہیں، بچے روزانہ 10 کے بعد آ رہے ہیں۔ چلو ایک دن 2 دن میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ ہمیشہ لیٹ کیوں جاتے ہو، گھر میں گھڑی نہیں ہے کیا؟ یعنی وقت معلوم نہیں ہوتا؟ حالانکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آج کے دور میں کسی کے پاس گھڑی نہ ہو، ہر فون میں گھڑی موجود ہے۔ بچوں نے جو جواب دیا نا، وہ بچے تو نارمل جواب دے دیے، لیکن سوچنے کے لائق نہیں، ابھی تک امی ابو سو رہے تھے۔ آپ یہ جواب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مسلمان کا گھر ہے، امی ابو 9:30 10 بجے تک سو رہے تھے۔ ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہماری تربیت ہونا ضروری ہے۔ کتنی اہم چیز ہے یہ، آپ اپنے بچے کو کیا سکھائیں گے جب آپ خود ہی نہیں سیکھ رہے؟ یہی بچہ جب دیکھے گا کہ میرے والد صاحب نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں اور سوئے رہتے ہیں، میں ان سے پہلے اٹھ گیا ہوں اور میں ان کو جگا رہا ہوں کہ ابو مجھے جانا ہے، اور خوب لیٹ اٹھ رہے ہیں، امی لیٹ اٹھ رہی ہیں، ناشتہ لیٹ بنا رہی ہیں، وہ بچے آپ سے کیا سیکھیں گے؟ بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے نا، وہ سادے پیپر کی طرح ہوتا ہے، سادہ پیپر، آپ اس پر جو لکھ دو نا وہ سمجھو اس پر پرنٹ ہو گیا، اور بڑے ہونے کے بعد نا وہ پیپر جیسے ہو جاتے ہیں۔ کون سا؟ اخبار والا پیپر، اس پر سب پہلے سے لکھا ہوتا ہے، اس میں کچھ لکھنا چاہو گے تو نہیں لکھ پاؤ گے، اگر لکھنا بھی چاہو گے تو دکھائی نہیں دے گا کیونکہ آلریڈی اس پر لکھا ہوا ہے۔ بچے ابھی کورے کاغذ کی طرح ہیں، ان کو بہترین پہلے اپنی اصلاح کرو۔ اب ایک ماں ہے، ذرا سوچیے آپ، ماں اگر دوپٹہ سر پہ رکھے رہتی ہے تو واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں، واللہ کعبے کی رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ماں اگر دوپٹہ سر پر رکھتی ہے نا تو بیٹی بھی ضرور رکھے گی، بیٹی بھی ضرور رکھے گی، اس کو تربیت ملتی۔ کبھی آپ نے دیکھا نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ ماں نماز پڑھ رہی ہے، بیٹی جس کو کچھ نہیں پتا کہ یہ نماز کیا ہے کیا نہیں، وہ بھی جا کر ایسے ٹھہر جاتی ہے، جیسے بھی ہو جا کر ایسے ٹھہر جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ دیکھ رہی ہے کہ امی ایسا کر رہی ہیں تو ہم کو بھی ایسے کرنا۔ یہ ہوتی ہے تربیت۔ اگر ماں حجاب بہترین طریقے سے کرتی، بیٹی بھی کرے گی۔ اگر ماں
शौहर की इज्जत करती है, लड़ती नहीं है। बेटी भी करेगी शादी होने के बाद, अम्मी से वो ये सीखती है। लेकिन अगर माँ जो है लड़ाकू किस्म की है, लड़ाकू किस्म की, मैं रफ एंड टफ में कहूंगा, है ना, ए से लेकर जेड तक पूरा गिन लेते हैं उन्होंने, जैसे गुस्से में आते, है ना। यहां बहनों से शुरू होते तो बाप दादा तक पहुंच जाते, फुफुआ जिनका कोई कनेक्शन नहीं होता वो भी झगड़े में आ जाते, और आधे घंटे की स्पीच उन पर भी हो जाती। अगर इस किस्म की है तो फिर बेटी भी उनकी ऐसे ही होगी, ज्यादा चांसेस है, क्योंकि मां से सीखती है बेटी कि मेरी मां, अबू आते थे, लेटी रहती थी, पानी तक नहीं पूछती थी कि आप बाहर से आए, पानी चाहिए, पानी लेकर आऊं या खाना लगाऊं, वो खुद ही अपने हाथ से उठाकर पी लेता था। बेशक एक शौहर उठाकर पी ले सकता है, कोई ऐसा नहीं कि जरूरी कि बीवी उठाकर दे, लेकिन एक अदब होता है, एहतराम होता है, बच्चे सीखते हैं उससे, ऑब्जर्व करते हैं हर चीज को। तो ये चीजें मुख्तसरन इसलिए बता रहा हूं कि समझे उस चीज को। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो माँ थी ना, वो कोई ग्रेजुएट नहीं थी कि बड़ी डिग्री होल्डर हो, ये जबरदस्त उनके पास तालीम हो, नहीं, लेकिन तरबियत थी। तालीम अलग चीज है, तालीम है, तालीम से तरबियत भी बेहतरीन होती है, लेकिन तरबियत भी एक अलग चीज है। इतने सारे लोगों को हम देखते हैं बेहतरीन पढ़े लिखे हैं मगर जबान बड़ी गंदी है, खोलते ही अंदर का इंसान बाहर आ जाता कि वो अंदर से कैसे, बाहर कितना वाइट पहने हो, जुब्बा कुब्बा हो, दस्तार हो, दाढ़ी हो, बेहतरीन, जैसी बोलते ना, अरे अंदर का इंसान पहचान में आ जाता। पढ़े लिखे हैं तो तरबियत बेहतरीन होनी चाहिए, है ना। बाप को भी चाहिए कि अपने आप को अच्छा रखे, नमाज का पाबंद खुद बने, बच्चों को नमाज का पाबंद बनाए। अब एक बाप की मिसाल दूं, एक बाप अगर ऐसा है कि वो घर में बैठकर सिगरेट पी रहा है, आप मुझे बताइए जरा, माशाल्लाह अच्छे लोग, एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हुए हैं यहां पर, समाज अच्छे से आप लोग जानते हैं, सिगरेट बैठकर पी रहा, उसकी औलाद नहीं पिएगी? आप ऐसे सिगरेट पीते हुए, बेटा कभी जिंदगी में नशा नहीं करना, क्या होगा उसका मतलब? यानी बच्चा तो खाली कह नहीं पा रहा, बस वो थोड़ा जब समझदार होगा ना तो कहेगा कि आप तो खुद ही कर रहे हैं। कितने सारे लोग हैं, मैं ऐसे लोगों को कहूंगा कि कैसे लोग हैं समाज के अंदर, अपने बच्चों को बोलते हैं कि सिगरेट की डब्बी ले आओ, वो जाकर के गली के नुक्कड़ से गुटकी की पैकेट ले आओ, वहां से तंबाकू ले आओ। क्या सीखेगा बच्चा आपसे? इसलिए कभी कभी तो लगता है कि बच्चों के समर कैंप से पहले माँ बाप का समर कैंप होना चाहिए, है नहीं? हाँ, वालिदैन का होना चाहिए, क्योंकि जब जड़ ही खराब रहेगी तो ऊपर ऊपर से कितना पानी डालें, झाड़ ही सूख जाएगा। बहुत जरूरत है समाज को अच्छे वालिदैन की, क्योंकि ये बच्चे अगला समाज हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारी कौम के सुतून है बच्चे, इनको मामूली मत समझिए। कल के यही मस्जिदों के मुसल्ली हैं, कल के यही मस्जिदों के सुदूर हैं, कल के मस्जिदों के यही इमाम हैं, कल के यही मुसल्लों के जो है वो खूबसूरत तरीन सितारे हैं। इन सितारों की हिफाजत की, आने वाले मुस्तकबिल को अगर संवारना है तो इनको बेहतरीन तरीके से संवारिए, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल संवरेगा, समझेगा। हमारे लिए बहुत अहम है ये, इनको हल्के में मत लीजिए। दूसरी चीज, माहौल अच्छा दीजिए बच्चों को, अपने माहौल अच्छा, है ना। अब माहौल की बात आई है तो मेरे जहन में एक बात आई, कुछ लोग होते हैं ना, अभी छुट्टियां खत्म हो जाएंगे, उसके बाद अगर कहेंगे मौलवी साहब बच्चा हमारा बहुत अच्छा था जी, पता नहीं किसे गाली कहां से सीख गया थी, तो मैं उनसे प्यार से कहता हूं कि कौन से रिश्तेदार के पास गए थे, है ना, और खेलने के लिए कौन कौन सी गली में परमिशन दिए थे आप? बहुत मर्तबा ऐसा होता है, हमारे घर में अच्छा माहौल है, हम गाली नहीं देते, हमारे घर वाले गाली नहीं देते, ठीक है, लेकिन बच्चे बाहर जाते हैं, आप ऑब्जर्व कीजिए कौन सा दोस्त है, इससे मिल रहा मेरा बच्चा, कौन सा माहौल उसको मिल रहा है। जिन रिश्तेदारों के पास मैं 1 महीना के वास्ते छोड़कर आ रहा हूं, वहां के बच्चे कैसे हैं? अगर वहां के बच्चे वो वाले हुए तो बेहतरीन नई नई गालियां सीख करके आएंगे वहां, फिर आप परेशान हो कैसे सीख गए ये? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात की वजाहत हदीस के अंदर की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम किसी खुशबू वाले के पास बैठोगे तो खुशबू मिलेगी, और अगर भट्टी वाले के पास बैठोगे तो कपड़े जलेंगे।
جہاں جس ماحول میں تم رہو گے اس ماحول کا اثر تمہارے اوپر ضرور ہوگا. اسی لیے اپنے بچوں کو اچھا ماحول دیں. اور تیسری چیز جس جو کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ انہیں دین سکھائیے, دین سے جوڑیے. آپ, میں بار بار کہتا ہوں اپنے خطبات, نواز و نصیحت میں پیرنٹس کو, والدین کو, آپ ڈاکٹر بنائیے, آپ انجینئر بنائے. بلکہ میں فوکس کرتا ہوں کہ بڑے سے بڑے عہدے پر آئی اے ایس, آئی پی ایس بنائیے, یو پی ایس سی کا ایگزام دلوائیے, بہترین ٹاپ کا آفیسر بنائیے. لیکن سب سے پہلے ان کو اچھا مسلمان بنائیے, سب سے پہلے ان کو اچھا انسان بنائیے. اگر وہ اچھے مسلمان نہیں بنے, اگر وہ اچھا انسان آپ کا بچہ نہیں بنا, آپ کی بچی نہیں بنی, تو آپ کچھ بھی پڑھا لو, کتنا بھی اونچے عہدے پر پہنچا دو, آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں, آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں. زندگی کا مقصد آپ کا برباد ہے. اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو آپ نے ادا نہیں کیا. صرف ڈاکٹر بنا دینا یہ ذمہ داری نہیں, صرف انجینئر بنا دینا, کلیکٹر بنا دینا, ڈاکٹر بنا دینا یہ ذمہ داری نہیں. اس سے بڑھ کر ذمہ داری کیا, میں نے آیت کیا پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, جہنم کی آگ سے اپنی اولاد کو بچانا یہ ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, سب سے بڑی ذمہ داری. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر بطور دلیل نہیں تو بطور تمثیل سن لو. سماج میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے گروپ کے اندر یہ واقعہ آیا بھی تھا. ایک جگہ ہوا کیا کہ ایک صاحب بہت بڑے آفیسر ہے نا, بہت بڑے آفیسر, یعنی اتنے بڑے آفیسر کہ بھائی چلتی ان کی بہت مشہور. اللہ تعالیٰ نے بیٹوں سے نوازا, بیٹوں کو بھی انہوں نے بہترین پڑھایا لکھایا, اور بیٹے بھی عیش پرستی میں زندگی گزارے, کیونکہ والد صاحب بڑے اونچے آفیسر ہیں اور والد صاحب کے پاس کئی گاڑیاں ہیں, بینک بیلنس ہے, گھرا ہیں بہترین طریقے سے. جس کو بولتے ہیں نا کہ کچھ لوگ دنیا کے اندر سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں, وہ محاورہ ہے. کوئی بھی سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوتا, وہ محاورہ اس لیے بولا جاتا ہے, مطلب ایسے بڑے گھر میں جنم لیے ہیں کہ زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے, پہلے سے بہت کچھ موجود ہے. تو ایسے وہ لوگ زندگی گزارے. اچھا ہوا کیا کہ بھائی ایک وقت وہ بھی آیا کہ آفیسر صاحب ریٹائر ہو گئے. یہ بچے ہر جگہ, ان کی کوئی خاص پہچان نہیں تھی, اپنے والد کے نام سے جانے جاتے ہیں, فلاں صاحب کا بیٹا ہوں, فلاں صاحب کا بیٹا ہوں, اور ہر کام ہو جاتا تھا, میں فلاں صاحب کا بیٹا ہوں. والد صاحب ایک وقت آیا ریٹائر ہو گئے ہے نا, اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ سارے بچوں کی شادیاں ہو گئیں, اور سارے بچے کوئی امریکہ, کوئی فلاں جگہ, کوئی فلاں جگہ, کوئی فلاں جگہ, سب چلے گئے. گھر والے بھی نہیں رہے, دنیا سے چلے گئے. آفیسر صاحب کیا کریں گے, اکیلے گھر میں ہیں. بچوں نے کہا کہ اب والد صاحب جو ہے باپ بات پر بولتے رہتے, اچھا نہیں لگتا. وہی والد جس سے جا کر کے تڑپ کے ملتے تھے, جو بچے آج وہی کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب جب بولتے ہیں, روکتے ہیں, ٹوکتے ہیں تو بڑا برا لگتا ہے, اچھا نہیں لگتا. پھر کھانے کی میز پر جب والد صاحب کے ہاتھ کانپنے لگتے یا چیزیں گر جاتی تو اس پر بھی بچوں کو غصہ آتا. حالات بدل گئے نا. جن اولادوں کے لیے والد سب کچھ کیا, آج ان اولاد کے لیے والد کچھ بھی نہیں, اس کی ویلیو نہیں ہے. بچوں نے مشورہ کیا 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 جائے, بھئی ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے, ایک نوکر رکھ لیتے ہیں, والد صاحب کا خیال رکھے. نوکر رکھ دیے, سارے بچے دوسرے ملک. نوکر کو بول دیے ٹائم سے دوا دینا, ٹائم سے کھانا دینا. ہاں ان کا ٹائم, ان کے کمرے میں وہ چل پھر نہیں سکتے ہیں, ان کے پیر خراب ہو چکے ہیں, بستر پر ہی ہر چیز جو ہے کر لیتے ہیں. صاف صفائی کا خیال کرنا, والد صاحب کو ہر چیز پلاتے رہنا, بول کر کے آپ چلے گئے. کون سا بڑا آفیسر اپنے وقت کا, جس کی طوطی بولتی تھی, جس کا نام لے کر کے لوگ کام کرا لیا کرتے تھے. نوکر خیال رکھتا تھا. ایک دن ایسا ہوا, نوکر نے کھلا پلا کر کے کیا کیا کہ ذرا مارکیٹ سے سودا لے کر کے آتا ہوں. اور ایسے بڑے لوگوں کے گھر بھی بڑے ہوتے ہیں ہے نا, گھر لاسٹ میں ہوتا ہے, سامنے پارکنگ ہوتی ہے, بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے نا, وہاں جا کر گیٹ ہوتا ہے. نوکر چلا گیا بازار خریداری کے لیے, وہیں اس کو جو ہے کچھ اٹیک آ گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا. نوکر کہاں پہنچ گیا, ہاسپٹل. اب وہ کوما میں ہے نوکر, اور ادھر
یہ بڑے آفیسر کمرے میں پڑے ہوئے ہیں اور کمرے کے باہر لاک لگا ہوا ہے اور اس کی چابی کس کی جیب میں ہے؟ وہ نوکر کے جیب میں، اور کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا آفیسر بزرگی کی حالت اس کمرے میں پڑا ہوا۔ کئی مہینے نوکر کوما میں، جب کئی مہینوں کے بعد بچے آئے، دروازہ کھولا تو کمرے کی حالت بہت خراب تھی، بدبو سے پورا کمرہ اٹا ہوا تھا، لاش اکثر گل چکی تھی، سڑ چکی تھی، خراب ہو چکی تھی۔ اللہ کے واسطے اپنی اولاد کو دیندار بنائی، صرف پیسے کی اہمیت مت سمجھائیے کہ بیٹا زندگی کے اندر پیسہ ہی سب کچھ ہے، بس پیسوں پر پالیے اس کو۔ ہمارے پیرنٹس کی بڑی غلطی ہے، ہر خواہش پوری کرتے ہیں، ہر خواہش۔ کبھی کچھ چیزیں جان بوجھ کر مت پوری کیجیے تاکہ اسے احساس ہو کہ بھائی یہ دنیا ہے، یہاں ہر چیز پوری نہیں ہوتی، کچھ چیزیں نہیں بھی پوری ہوتی۔ اپنی اولاد کو دیندار بنائیے، دین سے جوڑیے۔ وہ گرچہ لاکھوں اگر نہیں کما سکے ٹھیک ہے، پھر بھی آپ کو وہ خوش ضرور رکھے گا۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کو کار میں نہیں گھما سکے گا لیکن کم سے کم اتنا تو ضرور کرے گا کہ آپ کے پاس رہے گا، وہ کہیں بھی ہو تڑپ کر آپ کے پاس آئے گا۔ دیندار بنائیے، اسے بتائیے، اسے سکھائیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسے سمجھائیے کہ ماں باپ کی ویلو زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ ہم ایک استاذ ہیں، ٹیچر ہیں، بچوں کو سمجھاتے ہیں، آپ لوگوں نے سنا بھی، بچوں کو بتاتے ہیں، بار بار سکھاتے ہیں ماں باپ کی اہمیت، پہلا مقام کیا ہے، دوسرا مقام کیا ہے، تیسرا مقام کیا ہے، سمجھاتے ہیں، لیکن سب کچھ والدین کسی استاذ پر چھوڑ دے، سب کچھ اسکول والوں پر چھوڑ دے، پھر آپ کون ہیں؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ اپنی والدین اپنے اولاد کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا۔ آپ خالی کھلانے پلانے والے ہیں اولاد کو، فیس پے کرنے والے ہیں، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اسکول سے بڑھ کر، استاذ سے بڑھ کر آپ کی ذمہ داری ان کی تربیت۔ آپ خود بھی تربیت یافتہ بنیے، اچھا بنیے، اپنی آل اولاد کو بھی تربیت اچھی طریقے سے دیجیے۔ میں بس یہیں پر اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ